تو اب دیکھیے عجیب عجیب واقعات ہے. اسی سلونی کے موقع پر جب مولا نے مسجد کوفہ میں ممبر سے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے سوال کرو کسی بھی چیز کے بارے میں، چاہو تو مجھ سے پوچھ لو آسمان کے راستوں کے بارے میں، کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. بھائی بہت توجہ رہے، کیونکہ ایک شخص نے جب ہم سے اس کے تعلق سے بات کی تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ لوگوں کے دماغ میں کیسے کیسے ڈاؤٹ آتے ہیں. زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اس سے مراد اس نے یہ لے لیا کہ شاید زمین کے کچھ راستے مولا کو نہیں معلوم، کیونکہ جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی اس قول کا مطلب وہ نہیں ہے. اس قول کو اس انداز میں اسی لیے بیان کیا علی نے کہ زمین مختصر ہے، اس میں راستے کم ہیں، آسمان وسیع ہے، اس میں راستے بے شمار ہے. تو اس قول سے کبھی بھی یہ مراد نہ لیا جائے کہ زمین کے راستے کچھ ایسے ہیں جس سے علی واقف نہ ہو. یہ زیادہ کا لفظ آسمان کے لیے اسی لیے استعمال کیا کیونکہ کہاں 12,000 کلومیٹر کا ڈایامیٹر، کہاں 12,000 13,000 کلومیٹر کا ڈایامیٹر، اور کہاں انسانی نگاہ سے 98 بلین لائٹ ایئرز. تو کیونکہ کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے وسعت کا، اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا. دعویٰ کیا مولا نے. اب مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے یا علی تو یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ سوال دیکھیے، فرشتے کے لیے ہم یہ سوال، اس وقت کا سوال بے انتہا مشکل سوال، کیونکہ ایک سیکنڈ میں وہ 50,000 لائٹ ایئرز طے کر رہا ہے. ہم ایک سیکنڈ میں یہاں سے یہاں آئیں گے، وہ ایک سیکنڈ میں یہاں سے 50,000 لائٹ ایئرز چلا جائے گا. وہ بھی فرشتوں کی کامن سپیڈ ہے. جبریل کی خاصیت کیا ہے وہ ایک الگ بات. لیکن اس نے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے اس وقت الان جبریل کہاں ہے؟ مولا نے اوپر نگاہ کی، یوں ایک نگاہ کو دوڑایا. بھائی توجہ رہے، آسمانوں کی گفتگو ہو رہی ہے، سائل کی سوال کی وجہ سے ایک مرتبہ اپنے کمال کا ہلکا سا جلوہ عین اللہ نے دکھایا. بھئی عین اللہ ناظرہ، ایک نگاہ دوڑائی اور اس کی طرف پلٹے اور کہا تو جبرائیل ہے. جیسے ہی علی نے یہ جواب دیا تو فوراً سے اس نے اپنے پر نکالے اور چھت سے ہو کر اڑ کر چلا گیا، جسے لوگوں نے دیکھا. کیونکہ روایت جو لکھی ہوئی ہے اس میں لوگوں نے علی سے پوچھا جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ارے یہ تو واقعاً فرشتہ ہے جو اڑ کر چلا گیا جبریل. تو انہوں نے دیکھا، یعنی لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد اور شاگرد کی محفل میں ادب کے ساتھ ساتھ کبھی الفت بھی چھلک جاتی ہے. تو جب ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ شاگرد استاد کو آزمانا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ کبھی محبت کی گفتگو بھی ہو جائے اسی لیے ایسا کوئی سوال رکھا جاتا ہے. بھئی استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، وہ شاگرد کے مزاج سے واقف ہوتا ہے اور بالکل ویسا ہی جواب دیتا ہے. ویسی ہی ایک نگاہ دوڑا کر علی نے کہا تو جبرائیل ہے. وہ اڑ کر چلا گیا. لوگوں نے آ کر پوچھا یا علی آپ کو کیسے پتا وہ جبرائیل ہے؟ تب توجہ رہے، وہ انسان کی صورت میں ڈھل کر
लोगों के बीच में आकर बैठ गया था, जबकि उसकी असली शक्ल सूरत क्या है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन इंसानी शक्ल में आकर बैठ गया। अब अली ने निगाह, तो मौलाना ने इरशाद फरमाया कि जब मैं ऊपर देखता हूं, आसमान की तरफ नजर करता हूं, तो मुझे अर्श के ऊपर और हिजाबों के पीछे सब नजर आता है, और जब जमीन की तरफ नजर करता हूं तो मुझे तहत सरा में जुल्मातिल अर्ज़ में सब नजर आता है। जब मैं दाहिने नजर करता हूं और बाएं नजर करता हूं तो मेरी कायनात की वुसअतों तक हर शय मेरी निगाहों के सामने आ जाती है। मैंने एक लहज़े वाहिद में, एक लम्हे वाहिद में पूरी कायनात को देखा, मुझे जिब्रील कहीं नजर नहीं आया। का जिब्रील कहीं नजर नहीं आया, यानी वो सामने आकर खड़ा हुआ था। अब देखिए वाकई में कितनी इबरतें होती है। एक नजर दौड़ाकर जो पूरी कायनात को देख ले, वो क्या बशर के लिबास के पीछे छिपे हुए मलक को नहीं देख सकता। क्या वो बशर के लिबास के पीछे छिपे हुए मलक को नहीं देख सकता? क्योंकि जिब्रील ने जैसा सवाल पूछा बिल्कुल वैसा ही जवाब अली ने दिया, क्योंकि उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। ये आसमान के असरार।